اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت وفی بعد الموت صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ 12واں پارہ کی چوتھا پارہ 12واں رکوع کی تفسیر 12واں رکوع سے شروع کر رہی ہوں۔ چوتھے پارے کا شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ قبول فرما۔ لونڈیوں کو جمع کر لوں، یعنی صرف ایک عورت سے نکاح کرنے میں یا فقط اپنی لونڈی یا اپنی باندیوں پر قناعت کرنے میں یا ایک نکاح کے ساتھ ایک لونڈی یا چند لونڈیوں کو جمع کرنے میں اس بات کا توقع ہے کہ تم بے انصافی اور خلاف عدل سے محفوظ رہو، کیونکہ زوجات کے جو حقوق ہیں وہ اپنی مملوکہ لونڈی کے نہیں، ان میں عدل نہ ہونے سے تم پر مواخذہ ہو نہ ہو۔ ان کے لیے مہر ہے، نہ معاشرت کے لیے کوئی حد مقرر ہے۔ جس کے کئی عورتیں ہیں تو اس پر واجب ہے کہ کھانے پینے لینے دینے میں ان کو برابر رکھے اور رات کو ان کے پاس رہنے میں برابر باندھے۔ اگر برابری نہ کرے گا تو قیامت کو مفلوج ہوگا، ایک کروٹ گھسیٹتی چلے گی۔ اور کسی کے نکاح میں ایک حرہ ایک لونڈی ہو تو لونڈی کو حرہ سے نصف باری ملے گی، اور جو لونڈی اپنے ملک میں ہو اس کا باری میں کوئی حق مقرر نہیں، مالک کی خوشی پر ہے۔ یعنی جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوش دلی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو، ان کا کوئی حامی اور تم سے تقاضا کر کے وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ ایسا کرو تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں۔ حرج تو جب ہے کہ مہر دینے میں یا ان کے حق کے ادا کرنے میں گرانی ہو، یعنی اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں کوئی مقدار زوج کو معاف کر دے یا لے کر بھی زوج کو حبہ کر دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، زوج اس کو خوشی سے کھا لے، جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کر لے، اس کو ہنی کہتے ہیں۔ جو کھانا ہضم ہو کر بخوبی حضو بدن اور موجب صحت قوت ہو مری ہے۔ یعنی بے سمجھ لڑکوں کے ہاتھ میں ان کا مال مت دو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے سامان معاشیت بنا ہے، بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو اور اندیشہ ہلاکت سے بچاؤ۔ جب تک ان کو نفع نقصان کا ہوش نہ آئے اس وقت تک ان کو اس میں سے کھلاؤ پہناؤ، تسلی کرتے رہو کہ یہ سب مال تمہارا ہی ہے، ہم تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، جب سمجھدار ہو جاؤ گے تو تمہیں کو دے دیں گے۔ یعنی یتیموں کو سدھارتے آزماتے رہو بلوغ کے وقت تک، پھر بلوغ کے بعد اگر ان میں اپنے نفع نقصان کی سمجھ اور حفاظت و انتظام مال کا سلیقہ پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یتیموں کو سدھارنے آزمانے کی عمدہ صورت یہی ہے کہ کم قیمت معمولی چیزوں کے ان سے خرید و فروخت کرائی جائے، اس کا طریقہ ان کو بتایا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ کی بے و شراری کی اجازت سے جو ہوگی وہ درست ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، اور اگر بالغ ہو کر بھی اس میں ہوشیاری نہ آئے تو امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ 25 برس کی عمر تک انتظار کرو، اس درمیان میں جب اس کو سمجھ آ جائے مال اس کے حوالے کر دو، ورنہ 25 سال پر ہر حال میں اس کا مال اس کو دے دو، پوری سمجھ آئی یا نہ آئی۔ یعنی یتیم کی مال کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا منع ہے، مثلا 1 پیسہ کی جگہ 2 پیسے صرف کر دو، اور یہ بھی منع ہے کہ اس بات سے گھبرا کر کہ یتیم بڑے ہو کر اپنا مال ہم سے لے لیں گے، خرچ کرنے میں جلدی کرنے لگو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کی مال کو بقدر ضرورت بروقت ضرورت صرف کرنا چاہیے، یعنی یتیم کا مال ولی اپنے خرچ میں نہ لائے۔ اگر یتیم کی پرورش کرنے والا محتاج ہو تو البتہ اپنی خدمت کرنے کے موافق یتیم کے مال میں سے تحقیق لے لے، مگر غنی کو کچھ لینا ہرگز جائز نہیں۔ جب کسی بچہ کا باپ مر جائے تو چاہیے کہ چند مسلمانوں کے روبرو یتیم کا مال رکھ کر امانت دار کو سونپ دے۔ جب یتیم بالغ ہوشیار ہو جائے تو اس تحریر کے موافق اس کا مال اس کے حوالہ کر دے، اور جو کچھ خرچ ہوا
ہو وہ اس کو سمجھا دیا، جو کچھ یتیم کے حوالہ کیا جائے شاہدوں کو دکھلا کر حوالہ کری، شاید کسی وقت اختلاف ہو تو بسہولت طے ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، حساب لینے والا کافی ہے، اس کو کسی حساب یا شہادت کی حاجت نہیں، سب باتیں تمہاری سہولت اور صفائی کی وجہ سے مقرر فرمائی۔ جاننا چاہیے کہ یتیم کا مال لینے اور دینے کے وقت گواہ کرنا، اس کو لکھ لینا مستحب ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے یہ رسم تھی کہ بیٹوں کو چھوٹی ہو یا بڑی میراث نہیں دیتے تھے، اب بیٹے جو نابالغ ہوتے تھے ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی، صرف مردوں کو جو بڑے اور دشمنوں سے مقابلہ کے کام کے ہوتے تھے وہ وارث سمجھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یتیم بچوں کو میراث سے کچھ نہ ملتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت اتری جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دیگر قرابت والوں کے مال میں سے مردوں یعنی بیٹوں کے خواہ دو بچے ہوں یا جو جوان ان کا حصہ ملے گا۔ عورتوں میں بیٹیوں کو بھی بالغ ہو یا نابالغ ماں باپ کے وغیرہ اقارب کے ترکوں میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا۔ یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا دینا ضروری ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت۔ اس سے اہل جاہلیت کے رسم مضمون کا ابطال ہو گیا، یتیم وغیرہ ان کے حقوق کی حفاظت فرما کر ان کی حق تلفی روک دیا۔ اس آیت میں حق والوں کا حق اور اس کا تقرر اور تعین بالائے مال بتلایا گیا۔ آئندہ رکوع میں وارثوں کے حصہ کی تفصیلات ہے، یعنی تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبہ کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہیں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچا ہے، جو یتیم محتاج ہیں، ان کو کچھ کھلا کر رخصت کر دیا کرو۔ میراث کے وقت برادری کنبہ کے لیے جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہیں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا یا جو یتیم محتاج ہو ان کو کچھ کھلا کر رخصت کر دیا کرو۔ کوئی چیز ترکوں میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دو کہ یہ سلوک کرنا مستحب ہے۔ اگر مال میراث میں سے کھلانے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو، مثلاً یتیموں کا مال ہے، میت نے وصیت بھی نہیں کی، تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر رخصت کر دو، یعنی نرمی سے عذر کر دو، یہ کہ مال یتیموں کا اور میت نے وصیت بھی نہیں کی اس لیے ہم مجبور ہیں۔ ابتدائی صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ تمام قرابت والے درجہ بدرجہ سلوک کا مراعات کے مستحق ہیں، اور یتامى اور مساکین بھی جو قریب یتیم یا مسکین بھی ہو تو اس کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے تقسیم میراث کے وقت ان کو حتیٰ وصیہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے وارث نہیں تو حسن سلوک کے محروم نہ رہیں۔ یہ ارشاد اصل میں یتیم کی ولی اور وصی کے لیے ہے، درجہ بدرجہ اوروں کو بھی اس کا خیال رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد جیسا ہر کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ سختی اور برائی سے معاملہ کیا جائے، ایسا ہی ہے کہ تم کو بھی یہ چاہیے کہ یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنے بعد اپنی اولاد کے ساتھ پسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور یتیموں سے سیدھی اور اچھی بات کہو، یعنی جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کا نقصان نہ ہو بلکہ ان کی اصلاح ہو۔ آیات متعدد سابقہ میں یتیموں کے مال کے متعلق مختلف طرح سے احتیاط کرنے کا حکم تھا، ان کے مال میں خیانت کو بڑا گناہ بتایا گیا۔ اب آخر میں مال یتیم میں خیانت کرنے پر وعید شدید بیان فرما کر اس کو حکم کو خوب مؤکد کر دیا کہ جو کوئی یتیم کا مال بلا استحقاق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، یعنی اس کے کھانے کا یہ انجام ہوگا، اور جملہ آخر میں اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ اوپر اقارب میت کے وارث ہونے کا ذکر ہوا تھا، ان کی حصوں کی تقرر تعین کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا تھا۔ اب اقارب ان کے حصوں کی تفصیل بتلائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے سے یتیموں کے حق میں تشدد اور تاکیدات کا ذکر چلا آ رہا تھا، جس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئے کہ اقارب میت میں اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا حصہ دینے میں بہت سے اہتمام چاہیے۔ اہل عرب کے قدیم رسم کے موافق ان کی میراث سے محروم کر دینا سخت ظلم اور بڑا گناہ۔ اب اقارب میں سب سے پہلے اولاد کے حصہ کو بیان فرمایا گیا۔ اگر کسی میت کی اولاد بیٹا بیٹی دونوں ہے تو ان کی میراث دینے کا
ये कायदा है कि एक बेटा दो बेटियों के बराबर हिस्सा पाएगा। मसलन अगर एक बेटा दो बेटियां हो तो निस्फ माल बेटे का, निस्फ दोनों बेटियों का होगा। अगर एक बेटा एक बेटी होगी तो दो सलस बेटे का और एक सलस बेटी का होगा। यानी अगर किसी मैयत ने औलाद में सिर्फ औरतें यानी बेटियां ही छोड़ी, बेटा नहीं छोड़ा, तो अगर दो से ज्यादा हो तब भी उनको 2/3 मिलेगा। अगर सिर्फ एक ही बेटी छोड़ी तो इसको मैयत के तरका चक्का निस्फ हिस्सा मिलेगा। जानना चाहिए कि जेल से मालूम हो चुका है कि एक बेटी को एक बेटे के साथ एक सल्स मिलेगा, तो इससे मालूम हो गया कि एक बेटी को दूसरी बेटी के साथ बतरीके उला एक सल्स मिलेगा, क्योंकि बेटे का हिस्सा बेटी से ज्यादा है। तो जब बेटी की वजह से इसका एक का ही हिस्सा एक साल से कम नहीं तो दूसरी बेटी की वजह से कैसे घट सकता है। सो दो बेटियों का हुक्म चूंकि पहली आयत से मालूम हो चुका है, इसलिए इस आयत में दो बेटियों से जायद का हुक्म बतला दिया गया, ताकि किसी को ये शुबह न हो कि दो बेटियों का हक जब एक बेटी से जायद है तो शायद 3 या 4 बेटियों का हक दो बेटियों से जायद होगा। सो ये वक्त हरगिज नहीं, बल्कि बेटियां जब एक से ज्यादा होंगी, 2 हो या 10, इनको 2 सल्स मिलेगा। फायदा औलाद के वारिस होने की 2 सूरत आयत में मज़कूर है। अव्वल ये कि लड़का लड़की दोनों तरह की औलाद हो। दूसरी ये कि दुख्तरी और औलाद हो, इसकी 2 सूरतें हैं, एक लड़की हो या एक से ज्यादा। तो अब सिर्फ एक सूरत बाकी रह गई, ये सिर्फ पेशरी औलाद हो। सो इसका हुक्म यह है कि तमाम मिरास इसको मिल जाएगी, खा एक बेटा हो या जायद। अब माँ बाप की मिरास की 3 सूरतें बयान फरमाते हैं। अव्वल का हिस्सा यह है कि अगर मैयत की औलाद हो बेटा या बेटी तो मैयत के माँ बाप को तरक मैयत में से हर एक का 6ठा हिस्सा मिलेगा। दूसरी सूरत यह है कि अगर मैयत की औलाद कुछ न हुआ, सिर्फ माँ बाप ही वारिस हो, तो इसकी माँ को एक सल्स मिलेगा, यानी बाकी 2 सल्स इसके बाप को मिलेंगे। तीसरी सूरत यह है कि अगर मैयत की एक से ज्यादा बहन हो, भाई बहन हो, खा हकीकी हो या सिर्फ बाप या सिर्फ माँ में शरीक हो, और औलाद कुछ भी नहीं, तो अब इनकी माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा, यानी बाकी सब उसके बाप को मिलेगा। भाई बहन को कुछ ना मिलेगा। अगर सिर्फ एक भाई एक बहन होगी तो माँ को 1 सल्स, बाप को 2 सल्स मिलेंगे, जैसा कि दूसरी सूरत मज़कूरा बाला में था। यानी जिस कदर वारिसों के हिस्से गुजर चुके, ये सब मैयत की वसीयत इसके कर्ज को जुदा कर लेने के बाद वारिसों को दिए जाएंगे, और वारिसों का माल वही होगा जो मिकदार वसीयत व कर्ज के से निकाल लेने के बाद बाकी रहेगा। निस्फ सल्स वगैरह इसका मुराद है, न तमाम माल का। मैयत का माल अव्वल इसके कफन दफन को लगाया जाए, जो इससे बचे उसकी कर्ज में दिया जाए, फिर जो बाकी रहे इसको मैयत की वसीयत में 1/3 तक सर्फ किया जाए, इसके बाद जो रहे वारिसों को में तकसीम किया जाए। इस आयत में दूसरा 2 मिरास बयान फरमाए, औलाद की और माँ बाप की। अब फरमाते हैं कि चूंकि ये बात तुमको मालूम नहीं कि किसी से तुमको नफ़ा पहुँचेगा, कितना नफ़ा पहुँचेगा, इसलिए तुम्हें इसमें दखल न देना चाहिए। जो कुछ किसी का हिस्सा हक ताला ने मुकर्रर फरमा दिया है, इसकी पाबंदी करो, इसको तमाम चीज़ों की खबर है और बड़ा हिकमत वाला है। अब जौजैन की मिरास को बयान फरमाया जाता है कि मर्द को इसकी औरत के माल में से आधा माल मिलेगा अगर औरत के कुछ औलाद न हो, और अगर औरत की औलाद है तो खा एक ही बेटा या बेटी हो, इससे मर्द से तो दूसरे मर्द से, तो मर्द को माल में से 1/4 माल मिलेगा कर्ज वसीयत के बाद। इसी तरह औरत उसके खाविंद के माल में से 1/4 हिस्सा मिलेगा अगर मर्द की औलाद कुछ न हो। अगर मर्द की औलाद होगा इस औरत से या दूसरी औरत से, तो औरत को 8वां हिस्सा मिलेगा खाविंद के उस माल में से जो वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद पहुंचेगा। माल की हर किस्म की से नकद हो या जिन्स, सलाह हो या जेवर या हवेली हो या बाकी रहा औरत का महर, वो मिरास से जुदा है, वो कर्ज में दाखिल है। ये कुल 2 सूरतें हुई, जैसा कि मर्द की मिरास में यही 2 सूरतें थी। यहाँ से अखियानी भाई बहन की मिरास का जिक्र है, जो कि सिर्फ माँ में शरीक हो। सो जानना चाहिए कि बाप बेटे के होते तो भाई बहन के कुछ नहीं पहुँचता। हाँ, अगर बाप और बेटा न होगा तो भाई और बहन को मिरास मिलेगा। भाई बहन के 3 तरह के, सगे जो माँ बाप दोनों में शरीक हों, जिनकी ऐनी कहते हैं, या
وہ सौतेले जो सिर्फ बाप में शरीक हो जिनको लाती कहते हैं, या वो सौतेले जो सिर्फ माँ में शरीक हो जिनको अखियानी कहते हैं। इस आयत में किस्म आखिर का जिक्र है। चुनांचा मतदा सहाबा के किराम में कलमा सरी मौजूद है। इस पर सबका इजमा है। आयत का मतलब यह है कि जिस मैयत के खा मर्द हो या औरत, माँ बाप, बेटा बेटी कुछ न हो, इसकी एक भाई या एक बहन अखियानी हो तो दोनों में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। मर्द औरत यानी अखियानी भाई बहन का बराबर हिस्सा, कमी ज्यादती नहीं बाकी रहे। दो किस्म के भाई बहन यानी ऐनी अल्लाती, सो इन दोनों किस्मों में का हुक्म मिस्ल औलाद के हैं, बशर्ते के मैयत के बाप बेटा कुछ न हो। मुकद्दम ऐनी है, वो न हो तो फिर लाती। इस सूरत के आखिर में इन दोनों के मिरास का जिक्र आएगा। जानना चाहिए कि कलाला की तफसीर जो यह की गई है कि इसके बाप बेटा न हो, ये सब मुस्लिम है या मगर इमाम अबू हनीफा और दादी और पोती की भी नफी करते हैं, और जो हुक्म बाप बेटे का है वही दादी पोती का फरमाते हैं। हज़रत सहाबा के वक्त ये इख्तलाफ उलमा में चला आता है, यानी अगर अखियानी भाई बहन एक से ज़्यादा हो तो इन सब को एक तिहाई माल मिरास में मिलेगा, और पहली सूरत में सुद्स और दूसरी सूरत में सल्स जो दिया जाएगा। तो वसीयत और दैन के बाद जो बाकी रहेगा उसका सुद्स और सल्स दिया जाएगा। और वसीयत मिरास पर मुकद्दम जब होगी जब औरों को नुकसान न पहुंचाया हो। नुकसान की दो सूरतें हैं, एक ये कि तिहाई माल से ज़्यादा की वसीयत हो, दूसरी ये कि जिस वारिस को मिरास में से हिस्सा मिलेगा इसके लिए कुछ वसीयत भी कर जाए। दोनों सूरतें दुरुस्त नहीं, अलबत्ता अगर हस्ब वारिस इसको कबूल कर ले तो खैर, वरना ये वसीयतें मरदूद है। वारिसों से चूंकि अंदेशा था कि तर्क मैयत में से मैयत का दैन और वसीयत अदा न करे बल्कि तमाम माल आप ही रख ले, इसलिए मिरास के साथ बार बार दैन और वसीयत का जिक्र का हुक्म ताकीदन बयान किया गया। वसीयत चूँकि तबर्रा और एहसान है, बसा औकात कोई शख्स माई उसका मुस्तहक होता, इस वजह से उसके ज़ाया होने का एहतमाल कभी था, तो इसलिए बगैर एहतमाल एहतियात वसीयत को हर जगह दैन से पहले जिक्र फरमाया। हालांकि वसीयत का दर्जा दैन के बाद है, जैसा पहले गुजर चुका। निज वसीयत हक मोरिस है, जैसे तहजीज तकवीन बखिलाफ वरासत दैन के वो दूसरों का हक है, तो इस हैसियत से वसीयत दैन से मुकद्दम होगी। गो दूसरी वजह ये कि दैन वसीयत पर मुकद्दम है। यहाँ जो गैर मज़ार की कैद लगाई, यहाँ कैद मकामात साहब कभी भी मुतबर होगी। शुरू रुकू में यहाँ तक जो मिरासें बयान फरमाई वो 5 ही हैं, बेटा बेटी, माँ बाप, जौज और अखियानी भाई बहन। इन पांचों को ज़ैल फरूज और हिस्सादार कहते हैं। इन पांचवी मिरास को बयान फरमाकर बतूर ताकीद फरमा दिया कि हुक्म अल्लाह ही का है, इसकी तामील ज़रूरी है। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है, किसने अताअत किया, किसने नाफरमानी की, किसने मिरास वसीयत दैन में हक और इंसाफ के माफिक किया, किसने बेइंसाफ़ी की अजर पहुँचाया। बाकी जुल्म बेइंसाफ़ी की सजा में ताख़ीर होने से कोई धोखा न खाए, क्योंकि हक ताला का हलम भी बहुत कामिल है। जानना चाहिए कि ज़उल फरोज के सिवा के जिन का बयान इस रुकू में गुजरा एक दूसरी किस्म के वारिस है, जिनको असबा कहते हैं। उनके लिए कोई हिस्सा मिसल्स वगैरह के मुकर्रर नहीं, बल्कि ज़वल फरूज से जो फाजिल होगा वो इनको मिलेगा। मसला अगर किसी की असबा हुआ ज़वल फरूज में से कोई ना हो तो इसका माल तमाम असबा को मिलेगा। जो दोनों हो तो ज़ल फरूज को देकर जो माल बचेगा वो असबा को दिया जाएगा। अगर कुछ ना बचा तो वो असबा को कुछ ना मिलेगा। असबा इसमें वो है जो मर्द हो औरत न हो, इसमें और मैयत में औरत का वास्ता भी न हो। इसके 4 दर्जे हैं। अव्वल दर्जा में बेटा पोता है, दूसरे दर्जा में बाप और दादा, तीसरे दर्जा में भाई भतीजा, चौथे दर्जा में चचा, चचा का बेटा या इसका पोता है। अगर कई शख्स हो तो जो मैयत के करीब से वो मुकद्दम होगा, जैसे पोते से बेटा, भतीजे से भाई मुकद्दम है, फिर सौतेले से सगा मुकद्दम है। इन चारों के सिवा औलाद में और भाइयों में मर्द के साथ औरत भी असबा होती है, यानी बेटे के साथ बेटी, भाई के साथ बहन भी असबा होगी। यह असबा असल नहीं बल्कि गैर असली है। औलाद को
اور بھائیوں کے سوا عورت اسبہ نہ ہوگی، مثلاً چچا کا بیٹا اسبہ مگر اس کے ساتھ ہو کر چچا جاد بہن اسبہ نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں قسم مذکورہ بالا یعنی ذوالفروض اور اسبہ کے سوا امام ابو حنیفہ کے نزدیک وارث کے تیسری قسم ذوالارحام ہے، یعنی ایسے قرابت والے کہ ان میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو اور ذوالفروض نہ ہو، اسبہ بھی نہ ہو، جیسے نواس اور نانا اور بھانجا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان کی اولاد۔ جب کسی میت کے ذوالفروض اسبہ کوئی بھی نہ ہو تو اس کی میراث ذوالارحام کو ملے گی۔ تفصیل کتب فرائض میں مذکور ہے، یعنی تمام احکام مذکورہ سابقہ متعلق حقوق، یتامہ، وصیت، میراث، اللہ کے مقرر فرمودہ ضابطے اور قاعدے، اور جو کوئی اطاعت کرے گا احکام الہی کہ جن میں یہ حکم، وصیت، میراث بھی داخل ہے، اس کے لیے ہمیشہ کو جنت، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا حدود خداوندی سے بالکل خارج ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کو ذلت کے ساتھ عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اللہ جنوں من النار۔ یتامہ اور موارث کو بیان فرما کر اب دیگر احکام متعلقہ اقارب کو بتلایا جاتا ہے کہ پہلے عورتوں کے متعلق چند باتیں ارشاد ہوتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کی تادیب اور سیاست ضروری ہے۔ مراد اس کی کسی قسم کی تعدی اور ظلم بھی نہ کیا جائے۔ اہل جاہلیت کے یہاں عورتوں کی بابت دونوں باتوں میں بہت بے اعتدالیاں ہوتی تھی۔ اس آیت میں تعدیب کے متعلق حکم ہے کہ اگر کسی کی زوجہ کا مرتکب زنا ہونا معلوم ہو تو اس کو کے لیے 4 گواہ مسلمانوں سے عاقل، بالغ، آزاد قائم ہونے چاہیے۔ اگر 4 آدمی گواہی دے تو اس عورت کو گھر میں مقید رکھنا چاہیے، گھر سے باہر جانا، کسی سے ملنا انتظام بالکل روک دیا جائے، یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے۔ اللہ اس کے لیے کوئی حکم اور سزا مقرر فرمائی، اس وقت تک زانیہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائے، بل اس کا وعدہ کیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد سورہ نور میں اس کی حد نازل فرما دی کہ باقرہ کے لیے 100 پورے تنبیہ کے واسطے سنگسار کرنا ہے، یعنی 2 شخص خواہ ایک مرد ایک عورت ہو تو خواہ دونوں مرد ہو، اگر وہ فعل بد کرے تو ان کی سزا مجمل ایذا دینا۔ ارشاد فرمایا زبان سے ہاتھ سے بقدر مناسب ان کو تنبیہ و تادیب کرنے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت زنا طوالت دونوں کا یہی حکم تھا۔ حاکم اور قاضی کے نزدیک زجر و عبرت کے لیے جتنی سزا ستم ضرب مناسب ہو اتنی سزا دی جائے۔ اس کے بعد حسب وعدہ حد جنا جب نازل ہوئی تو لواطت کے لیے کوئی جدا حد بیان نہ فرمائی۔ اس میں علماء کا اختلاف رہا کہ لواطت کے بھی وہی حد ہے جو زنا کے ہیں بیان ہوئی، اب لطاوت کی وہی سزا باقی رہے جو پہلے تھی۔ اس کی سزا تلوار سے قتل کرنا یا کسی درست طریقہ سے مار ڈالنا ہے۔ اس آیت کو بہت سے علماء نے زنا پر حمل کیا، اور بعض نے لواطت پر اور بعض نے دونوں کو شامل رکھا، یعنی اس کے بعد اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لے، آئندہ کو اپنے اعمال کی درستی کر لے تو اب ان کے پیچھے مت پڑو، زجر و ملامت سے ستانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی توبہ بے شک ایسی چیز ہے کہ زنا، لواطت جیسے سنگین جرم بھی اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ آیت سابقہ سے مفہوم ہے، لیکن اس کا بھی ضرور لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے فضل سے قبول تو یہ کاظمہ لے لیا ہے، اصل میں ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو ناواقفیت اور نادانی سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، مگر جب اپنی خرابی پر مطلب ہوتے ہیں تو جب ہی نادم ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو ایسوں کی خطائیں اللہ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کس نے نادانی سے گناہ کیا، کس نے اخلاص سے توبہ کی، اور حکمت والا ہے جس توبہ کا قبول کرنا موافق حکمت ہوتا ہے، اس کو قبول فرما لینا۔ قید جہالت اور قید قریب سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص گناہ تو کرے نادانی سے، تنبیہ کے بعد توبہ کر لے جلدی سے، تو بقاعدہ عدل حکمت اس کی توبہ قبول ہوئی ضرور ہے۔ جس نے جان بوجھ کر
دیدہ دانستہ اللہ کی نافرمانی پر جرات کی یا اطلاع کے بعد اس نے توبہ میں تاخیر کیا، پہلی حالت پر قائم رہا تو باقاعدہ عدل و انصاف اس کی خطا اصل میں معافی کے قابل نہیں، اس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کا احسان ہے، مگر ذمہ داری صرف اول صورت میں باقی میں نہیں۔ یعنی اگر ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برابر گناہ کیے جاتے اور باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب موت ہی نظر آ گئی تو اس وقت کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر پر مر گئے اور اس کے بعد عذاب اخروی دیکھ کر توبہ کرے، ایسے لوگوں کے واسطے عذاب شدید تیار ہے۔ جاننا چاہیے کہ دونوں آیتیں جو دربار قبول توبہ عدم قبول توبہ یہاں مذکور ہے، ہم نے جو ان کا مطلب بیان کیا، یہ بعض اکابر محققین کی تحقیق کے موافق ہے۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ قید جہالت لفظ قریب دونوں اپنے ظاہری معنی پر قائم رہے، معنی بھی سہولت سے بن گیا۔ اس موقع پر قبول عدم قبول توبہ کے ذکر فرمانے سے مقصد یعنی توبہ کا مقبول نہیں اور توبہ کی چند صورتیں ہیں، ان کی مقبولیت میں باہم فرق ہے تاکہ کوئی توبہ کے اعتماد پر معاصی پر جری نہ ہو جائے۔ یہ مقصد بھی اس صورت میں خوب حاصل ہو جاتا ہے کہ مگر مفسرین حضرات نے علوم جو ان آیاتوں کا مطلب ارشاد فرمایا ہے تو قید جہالت کو اعتراضی یا شرطی نہیں لیتے، بلکہ قید واقعی فرماتے، کہتے ہیں کہ گناہ ہمیشہ جہل حماقت سے ہوتا ہے۔ قریب کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حضور موت سے پہلے جس قدر وقت ہے وہ قریب ہے ہی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی قلیل ہے۔ اس میں صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا توبہ قبول فرمانے کا وعدہ ان سے ہے کہ شفاعت اور عدم انجام بینی سے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر موت کے آنے سے پہلے تائب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کہ موت کو مشاہدہ کر چکے یا نظر کی حالت کو پہنچ چکے یا جو لوگ کفر پر مر چکے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس تقریر کے موافق توبہ کرنے والوں کی دو صورتیں ہیں، بین جو تقریر اول میں مذکور ہوئی، شق اول یعنی توبہ قبول توبہ کے اندر شمار ہوں گی۔ فائدہ: جب موت کا یقین ہو چکے، دوسرا عالم نظر آنے لگے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں، عالم آخرت کے دیکھنے سے پہلے کی توبہ البتہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ حسب تقریر اول صورت اول میں توبہ قبول توبہ قاعدہ عدل انصاف کے موافق ہے اور دوسری صورت میں قبول توبہ اس کا محض فضل ہے کہ حسب بیان سابق عورتوں کی چودہ رکوع تک چوتھے پارے کا تفسیر پڑھا۔ اللہ قبول فرمائے، جو غلطی سلطی ہو گئی ہوگی اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی معاف کریے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔